حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب امیہ مجھے تکلیف دے رہا تھا تو ایک دن ورقہ بن نوفل آ گئے، انہوں نے جب میری حالت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ یا رسول اللہ ورقہ کی زبان سے ان الفاظ کو میں نے خود سنا، ورقہ نے کہا کہ اے امیہ ظالم، اللہ کے خوف سے ڈر، اس بیچارے پر کیوں تو ظلم ڈھا رہا ہے؟ امیہ نے جواباً کہا جب تک یہ اسلام کو ترک نہیں کر دیتا اس کو ایسی ہی اذیتیں دی جاتی رہیں گی۔ یا رسول اللہ پھر میں نے دیکھا کہ ورقہ کی آنکھوں میں جو آنسو تھے ان کو صاف کرتے ہوئے ورقہ نے امیہ کی طرف نظر اٹھا کر کے کہا کہ اے امیہ اگر یہ غلام مر گیا تو یاد رکھنا یہ شہادت کی موت مرے گا، اور میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا، ایک عمارت بناؤں گا بلال کی قبر پر اور اس کو زیارت گاہ بناؤں گا، اور میں روزانہ بلال کی قبر کی زیارت کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، یہ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ اس وقت کے بہت بڑے عیسائی عالم تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت پر یقین کر لیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مزارات اور زیارت گاہیں بنانا حرام ہے، میں کہتا ہوں اسلام میں یہ تصور تو اس وقت پیدا ہو گیا تھا جب بلال امیہ کے مظالم جھیل رہے تھے۔ ذرا تاریخ پڑھو تو تب تمہیں پتہ لگے گا کہ مزار بنانا یہ نیا کام نہیں، یہ پرانے موحدین کا طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بھی اسلام کے روشن مستقبل کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو نہیں بلکہ 7 غلاموں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ ان 7 میں 2 میل ہیں، 2 مرد اور 5 خواتین ہیں۔ 2 مردوں میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، اور دوسرے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بڑے اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غزوات بدر و احد میں یہ شامل ہوئے اور اس کے بعد بیر معونہ کی جنگ میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اس کے علاوہ جو 5 خواتین ہیں اس میں ایک خاتون بہت ہی قابل ذکر ہیں جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ اتفاق سے یہ جس دن ایمان لائیں، جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اتفاق سے اسی دن ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، اندھی ہو گئی، اسی دن نابینا ہو گئی۔ کفار مکہ نے ان پر تانا زنی کی کہ دیکھا تم نے لات و عزا کا دین چھوڑا تو انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی بیدار ہوئی، ارشاد فرمایا کہ سنو، لات و عزا تو خود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے؟ نہیں، لات و عزا نے میرے بینائی نہیں چھینی، بلکہ یہ تو میرے رب کی رضا ہے، میں جس پر ایمان لائی ہوں اس نے میری بینائی واپس لے لی اور جب چاہے مجھے عطا کر دے۔ اللہ کو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اب جو دوسرے دن وہ صبح سو کر کے اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اب جب ان کو کفار نے دانا و بینا دیکھا، جب ان کو صحیح سلامت دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ اسی طرح 2 دوسری عورتیں تھیں، نہدیہ اور ان کی صاحبزادی، یہ بھی ایک مشرکہ عورت کی غلامی میں تھیں، اس کی کنیز تھیں۔ ان دونوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے خرید کر کے آزاد کرایا۔ ان کے علاوہ ایک اور خاتون تھی جو قبیلہ بنو عدی سے تھی، جن کو حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے روزانہ مارتے تھے، مارتے مارتے تھک گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن عمر کہنے لگے کہ اب میں تجھے نہیں ماروں گا کیونکہ مجھے مارتے مارتے تھکان ہو گئی ہے، میں مارتے مارتے تھک گیا مگر تو پٹتے پٹتے نہیں تھکتی، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ یہ مت سمجھ کہ میں تیرے اسلام لانے پر راضی ہوں، بلکہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس طرح ان 7 لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کو خرید کے آزاد کیا تو ان کے والد جو جناب ابو قحافہ تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ 7 لوگوں کو جن کو تم نے خرید کے آزاد کیا ہے یہ سب غلام لوگ ہیں، ناتواں کمزور لوگ ہیں، اگر ان کی جگہ کمزوروں کی جگہ اگر طاقتوروں کو خریدا ہوتا ہے تو تمہارے دست و بازو بنتے، یہ تمہاری طاقت کا سبب بنتے۔ تو صدیق اکبر کا جواب سنیے، کہا کہ اے ابا جان یہ کمزور لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہی تو اللہ کی عبادت کے زیادہ مستحق
مستحق ہیں، لہٰذا میں نے ان کو اپنے لیے نہیں خریدا، ان کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے خرید کے آزاد کیا ہے۔ اللہ کو جناب ابو بکر کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں سورہ لیل کی آخری آیات نازل فرما دی۔